أعوذ بالله من نفسي ومن الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد ہماری بحث جو ہے اس ٹاپک پر کہ ہالی ووڈ اور اس کا امپیکٹ جو ہے اور ہالی ووڈ کا کردار دو چیزوں میں، دو اساسی چیزوں میں، وہ ہے شبہات کو ایجاد کرنا، یعنی ڈاؤٹس کریٹ کرنا، شک کریٹ کرنا، اور کن موضوعوں پر؟ کلامی مباحث پر اور فلسفی مباحث پر، یعنی ہمارے تھیولوجی پر، ہمارے عقائد پر ان کی طرف سے ڈاؤٹ کریٹ کرنا۔ تو اس بحث کو ہم نظر میں رکھتے ہوئے تقریباً 4 سیشن اس کے اوپر پلان کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ مثالوں کے ساتھ، ایگزامپلس کے ساتھ ڈیل کر سکے، ویڈیو کلپس دیکھ کر ہم اسے ڈیل کر سکے، اتنا زیادہ کوشش کریں گے کہ کلپس دکھا کر آپ کو بات ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم خود آگے سے کہتے ہیں کہ غرب، ہالی ووڈ، بالی ووڈ ہمارے اعتقادات پہ کام کر رہا ہے، تو دوسری طرف سے ہو سکتا ہے لوگ آ کر کہیں کہ نہیں بھائی، یہ تو آپ اپنی من گڑت کہانی بنا کر کہہ رہے ہیں، اپنے دل سے کہہ رہے ہیں، ہم نے تو ایسا کچھ دیکھا نہیں ہے، اگرچہ کچھ فلمز ہیں بھی، لیکن کہیں گے نہیں، آپ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں، آپ رائے کا پہاڑ بنا رہے ہیں، ایسے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ایک بخش ہم پہلے ڈیل کریں گے جہاں پر جو تھیوریز ہیں ان کی، ان تھیوریز کو ہم تھوڑا ٹچ اپ کریں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم سے پہلے، یعنی ہم نے تو ابھی 20 سال 30 سال پہلے یہ شکایتیں کی ہیں، لیکن ہم سے پہلے یہ آ کر شکایت کرنے لگے تھے کہ بھائی یہ مشکلات جو ٹیلی ویژن کی ہے اور فلم کی ہے، ایڈورٹائزنگ کی ہے اور موویز کی ہے، یہ ہمارے بچوں کو خراب کر رہی ہے۔ انہوں نے باضابطہ کورٹ میں کیس رکھے ہیں، امریکن کورٹس میں انہوں نے کیس ڈالے ہیں کہ یہ چیزوں کو آپ بند کریں۔ تو وہ بھی ہم اس کے کچھ کلپس وغیرہ دیکھیں گے تاکہ ہمیں بات واضح طور سے سمجھ آئے۔ اچھا، کچھ مباحث میں نے یہاں پر سلیکٹ کیے تھے، لیکن وہ مباحث میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سنگین ہو جائیں گے، تو میں انہیں اسکپ کرتا ہوں اور ہم جاتے ہیں سیدھے اس بات کی طرف کہ یہ جو ہالی ووڈ کا رویہ اور طریقہ رہا ہے، یہ طریقہ ان کا جو ہے وہ ایک خاص ہدف کے ساتھ ہے۔ وہ ہدف یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن کو چینج کرنا، لوگوں کے ذہن کو بدلنا۔ اسی لیے آپ امام خمینی کے بیانات میں دیکھیں گے، مخصوصاً 1978 1979 اور اس کے بعد جب یہاں پر پارلیمنٹ اور یہ سب اسٹیبلش کیا جا رہا تھا، تو وہ بار بار اپنے بیانات میں کہتے تھے کہ یہاں ہمارے نوجوانوں کے مغز کو شستشو کیا جا رہا ہے، یعنی جو ہم انگلش میں کہتے ہیں برین واشنگ کی جا رہی ہے۔ اور اسی ٹائم پر آپ یہاں دیکھیں گے کہ ایک مارکسسٹ کمیونسٹ جو ہے موومنٹ بھی سٹارٹ ہوا تھا کہ لوگ مارکسزم کی طرف زیادہ رجحان کرنے لگے، انہیں اسلامک سسٹم سے زیادہ مارکسسٹ سسٹم اور مارکسسٹ سوسائٹی انہیں زیادہ پسند آنے لگی۔ اور یہیں پر آپ دیکھیں کہ شہید مطہری نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں اور اس میں انہوں نے آ کر مارکسزم کا جواب دیا ہے، سوشلزم اور کمیونزم کے جو دعوے تھے اس کو انہوں نے جواب دے کر رد کیا ہے اور کہا کہ بہترین حکومت اسلامی حکومت ہے۔ تو یہ جو شستشو والی بحث ہے، یہ جو دماغ کو بدلنے والی بحث ہے اور یہ برین واشنگ والی بحث ہے، یہ تو امام خمینی نے آ کر مطرح کر دی تھی، لیکن یہی بات رہبر نے اپنے بیانات میں بہت شدت سے بیان کی ہے۔ اور یہ صرف شستشو والی ٹرمینالوجی یوز نہیں کرتے تھے، رہبر بہت زیادہ شدید ٹرمینالوجی یوز کرتے تھے۔ اس میں سے ایک ٹرمینالوجی یہ ہے، کہتے تھے تہاجم فرہنگی، یعنی انویژن آف کلچر۔ انویژن، تہاجم کب کہا جاتا ہے؟ جب کہا جاتا ہے کہ جب آپ پر حملہ کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے آپ کو تقدیم کیا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی اچھی چیزیں ہیں، آپ یہ لے لیجیے، اور آپ اسے ایک تحفے کی طرح قبول کرتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں۔ ایک وقت کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ ہم کہیں گے کہ نہیں، ہمارے نظریے کے حساب سے صحیح نہیں ہے، تو بولے ہم آپ سے زبردستی قبول کروائیں گے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں تہاجم، ہجوم لے کر آنا، حملہ کرنا۔ اور تہاجم فرہنگی یعنی فرہنگ، کلچر، ثقافت جو ہم کہتے ہیں،
اس کا حملہ، یعنی یہ کہ آپ کے پاس ایک فرہنگ موجود ہے، آپ کے پاس اگر ہم کہیں اسلامی کو بھی ہم سائڈ میں رکھ دیں تو ہم کہیں گے بالآخر ایرانی کلچر تو آپ کے پاس موجود ہے، لیکن انقلاب کے بعد اب آپ کے پاس اسلامک کلچر بھی آنے لگا ہے سبب، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ کلچر چھوڑ دیں اور آپ ہمارا کلچر اپنا لیں۔ کون سا کلچر؟ ویسٹرن کلچر۔ تو رہبر جو ٹرمینالوجیز یوز کرتے ہیں، جس میں سے ایک ٹرمینالوجی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے تہاجم فرہنگ۔ ایک ٹرمینالوجی انہوں نے جو بہت زیادہ شدید ٹرمینالوجی یوز کی ہے وہ ہے شبی خون۔ شبی خون اسے کہتے ہیں جہاں پر انگلش میں ہم کہتے ہیں میسکر۔ میسکر یعنی افراد آتے ہیں اور قتل عام کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قتل عام یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فرہنگ کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ وہ ان کا فرہنگ لے کر آئے ہیں اور کچھ نئے ٹیکنیکس کے ساتھ آئے ہیں، نئی روش کے ساتھ آئے ہیں، اور قتل عام ہو رہا ہے ہماری فرہنگ کا، اور قتل عام ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کے اعتقادات کا۔ تو وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی فرہنگ آ رہا ہے، ان کے فرہنگ میں کچھ چیزیں ہیں، ہماری فرہنگ میں کچھ چیزیں ہیں، دونوں کے فرہنگ میچ نہیں ہوتے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا فرہنگ تمہارے ساتھ، ہمارا فرہنگ ہمارے ساتھ۔ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے قتل عام ہو رہا ہے۔ یعنی کیوں یہ جملہ استعمال کیا؟ تاکہ ہم توجہ کریں اس بات کی طرف اور آگاہ ہو جائے اور اپنا دفاع کر سکیں۔ دیکھیں، جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے گاؤں میں لوگ گھس گئے ہیں، آپ کے شہر میں لوگ گھس گئے ہیں، قتل عام شروع ہو گیا ہے، تو آپ کیا آرام سے بیٹھے رہیں گے گھر میں؟ آپ اپنے بچوں کو گھر کے باہر کھیلنے دیں گے؟ کہیں گے جاؤ بیٹا باہر کھیلو، کوئی بات نہیں، دوسری گلی میں قتل عام ہو رہا ہے، آپ یہاں باہر جو ہے فٹ بال کرکٹ کھیلو؟ نہیں، آپ ان کی محافظت بھی کریں گے، اپنی محافظت بھی کریں گے، اور تیاری کریں گے کہ ہم کیسے دفاع کریں کہ یہ قتل عام ہمارے گھر تک اگر پہنچ جائے تو ہم کیسے دفاع کریں۔ اسی لیے رہبر نے اتنی شدید ٹرمینالوجی یوز کی ہے، قتل عام ہو رہا ہے، کہاں ہو تم لوگ، کب جاگو گے؟ لیکن مشکل ہماری یہ ہے کہ ابھی تک ہم بیدار نہیں ہوئے ہیں، ابھی تک ہم اس کی مشکلات کو صحیح سے نہیں سمجھے ہیں۔ ایک کتاب لکھی تھی آیت اللہ مصباح نے، اور کتاب کا نام ہی جو ہے تہاجم فرہنگی ہے۔ اس کو اردو میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے ثقافتی جنگ کہہ کر، پاکستان میں یہ چاپ ہوئی ہے۔ اس کا نام ہی ہے جو ہے اس میں تھوڑا سا جو ایکوار ہے وہ آپ کنٹرول کر لیں گے، شکریہ۔ نام ہے تہاجم فرہنگی، اور اس کتاب میں وہ آ کر یہ ساری ڈیٹیلز بحث کرتے ہیں کہ تہاجم فرہنگی کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، غرب کیسے کام کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بہت ہی سنگین جملہ وہ آ کر یہاں مطرح کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو تہاجم فرہنگی ہے یہ آپ کو احساس نہیں ہو رہا اس تہاجم کا، یہ حملے کا احساس نہیں ہو رہا ہے، آپ کو اس کا درد اور ظلم فیل نہیں ہو رہا ہے، جبکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو حملہ ہے، یہ جو تہاجمی فرہنگی کا حملہ ہے، یہ ایران کی جو عراق کے ساتھ 8 سالہ جنگ تھی اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ 8 سال کی جنگ میں جتنے ہمارے شہید گئے، جتنا ہمارا نقصان ہوا، جتنی ہماری زمین گئی، جتنا ہمارا پیسہ گیا، جتنے ہمارے علماء کو شہید کر دیا گیا، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ تہاجم فرہنگی جو ہے یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ پھر وہ آ کر ایکسپلین کرتے کیوں؟ کہتے اس جنگ میں زمین ہاتھ سے جاتی تھی، اسلحہ آپ کا لیا جاتا تھا، پیسہ آپ کا لوٹ لیا جاتا تھا، مکان آپ کا لوٹ لیا جاتا تھا، لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، جان ہاتھ سے چلی گئی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو تہاجم فرہنگی ہے، اس میں یہ نہ آپ کا مال لوٹ رہے ہیں، نہ یہ آپ کی زمین لوٹ رہے ہیں، نہ یہ آپ کا مکان لوٹ رہے ہیں، یہ آپ کے اعتقادات کو لوٹ رہے ہیں، یہ آپ کے دین کو آپ سے چھین رہے ہیں، اور پھر یہ آپ کے ذہن کو آپ سے چھین رہے ہیں، آپ کے ورلڈ ویو کو، جہان بینی کو آپ سے چھین رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بہت ہی بیوٹیفل، اس سے ریلیٹڈ پوسٹرز بھی چھپے تھے جو ہے سرکولیٹ بھی ہوئے تھے، لیکن ایک بہت ہی بیوٹیفل جملہ انہوں نے کہا کہ جو اس جنگ میں شہید ہو جاتا تھا، جو اس جنگ میں مارا جاتا تھا، جو فزیکل جنگ ہوتی تھی اس میں ہم اسے شہید کا درجہ دیتے تھے، اسے احترام سے جو ہے دفنایا جاتا تھا، لیکن تہاجم فرہنگی میں جو کلچرل انویژن ہے، اس میں جو مارا جاتا ہے وہ شہید نہیں ہے بلکہ گمراہ ہے، بلکہ وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ تہاجم فرہنگی کا گول ہدف یہ ہے کہ آپ کو صراط المستقیم سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جائے. تو اگر وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور ہمارے بچے اس جنگ میں ہار رہے ہیں، یعنی یہ کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں، اور جو گمراہ ہو رہا ہے وہ نہ شہید ہے، نہ اسے شہید کا مقام ملے گا، نہ درجہ ملے گا، نہ احترام ملے گا، بلکہ وہ واصل جہنم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ کی طرف، گمراہی کی طرف بڑھ رہا ہے. تو کہہ رہے تھے 8 سالہ جنگ میں اگر کوئی شہید ہو جاتا تو اسے شہید کا درجہ دیا جاتا، احترام دیا جاتا، لیکن اس جنگ میں جو شہید ہوگا وہ واصل جہنم ہوگا. تو یہ مت سوچو کہ یہ جنگ میں اگر ہار بھی گئے تو کیا ہوگا. اگر یہ جنگ میں ہار جائیں گے تو ہماری پوری نوجوان پیڑھی واصل جہنم ہو جائے گی. تو یہاں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اسی لیے یہ اس 8 سالہ جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو یہ بیانات ہیں ہمارے علماء کے. اب ہم یہاں پر آ کر جو ہے ایک ڈاکیومنٹری بنی ہے جس کا نام ہے کنزیومنگ کڈس، اور یہ جو ہے انگریزوں نے بنائی ہے. اور اس ڈاکیومنٹری میں یہ اس مطلب کو بتانا چاہ رہے تھے کہ کس طرح ٹی وی ہمارے بچوں پر اثر کر رہا ہے اور ان کی ذہنیت کو بدل رہا ہے اور ان کو ایک کنزیومر والی ذہنیت دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ڈاکیومنٹری ہم دیکھیں گے، لیکن پہلے سمجھ لیں، یہ سوال ہمارے سامنے ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن پر قبضہ کریں، اس کو بدل سکے، اس میں چینجز لا سکے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اصل پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ یا ایک محال چیز ہے؟ یعنی آیا پاسبل ہے کہ وہاں ایک ویڈیو کلپ دکھایا جائے اور میرے ذہن کو بدل دیا جائے؟ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو اس بات کے لیے جو ہے ایک ریسرچ ہوئی تھی. مجھے یاد ہے میں نے شاید یہاں مجلس میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، لیکن پھر بھی میں دوبارہ اس کو مطرح کرتا ہوں، بتاتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک جو ہے سائنسدان تھا، ایک جو ہے سائنٹسٹ تھا، اس کا نام تھا آئیون پیولوف. آئیون پیولوف جو ہے وہ جانوروں کا ڈاکٹر تھا، جانوروں کا سائنٹسٹ تھا. وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا، اور وہ ایکسپیریمنٹ یہ کر رہا تھا، وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اگر میرے پاس ایک حیوان ہے، اس نے ایک کتا پال رکھا تھا، اس نے دیکھا کہ اس حیوان کو اگر میں الگ الگ غذا دیتا ہوں تو کیا اس کے منہ سے جو لاڑ ٹپکتی ہے وہ مقدار میں بدلے گی یا نہیں بدلے گی. اگر ہڈی لاؤں گا تو اتنی ہی لاڑ ٹپکے گی، گوشت لاؤں گا اتنی ہی لاڑ ٹپکے گی، چربی لاؤں گا اتنی ہی لاڑ ٹپکے گی، مچھلی والا گوشت لاؤں گا تو کیا بدل جائے گا؟ یہ دیکھنے کے لیے وہ الگ الگ غذا لے کر آتا تھا اور اسے کھلاتا تھا، مختلف زمان میں، مختلف فاصلے کے ساتھ، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کتے کا، اس حیوان کا اندرونی سسٹم کیسے ریاکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایکسپیریمنٹ کے دوران اس نے دیکھا کہ جب بھی میں کھانا لاتا ہوں، جیسے اس کی نظر اس کھانے پہ پڑتی ہے فوراً اس کے منہ سے لاڑ ٹپکنا شروع ہو جاتی. اس نے منہ میں ڈالا نہیں ہے کھانا، اس نے کھایا نہیں ہے، لیکن اس کی نظر اس پہ پڑی ہے اور اس کی بو اس تک پہنچ گئی ہے. تو جیسے بو اور نظر پڑتی ہے لاڑ ٹپکنا شروع ہو جاتی. تو کہتا بھئی یہ تو نارمل ہے، میرے سامنے بھی اگر آپ کوئی لذیذ کھانا رکھ دیں گے تو فوراً اس کی خوشبو سے اور اس کی دیکھنے کی وجہ سے مجھے بھوک بھی لگنا شروع ہو جائے اور میرے منہ میں پانی بھی آنا شروع ہو جائے. یہ نارمل بات ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں. تو اس نے پہلے بہت زیادہ توجہ نہیں کی، لیکن اچانک کچھ ہفتوں کے بعد اس نے دیکھا کہ اس سے پہلے کہ میں اسے کھانا دوں، پہلے ہی اس کی لاڑ ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے، تھوک نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس نے بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ بو اس تک پہنچی ہے، نہ اس نے اسے دیکھا ہے، پھر بھی اس کے منہ سے تھوک ٹپک رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ پھر اس نے توجہ کی کہ اس حیوان کو میرے چل کے آنے کی خبر ہو رہی ہے، میرے پاؤں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے، اور میرے ہاتھ میں جو کٹورا اور چمچا ہے جس سے میں کھانا ہلا رہا ہوں یہ اسے سنائی دے رہا ہے. یعنی اس کا ذہن اسے کہہ رہا ہے ابھی تمہارا کھانا آنے والا ہے، آیا نہیں ہے، آنے والا ہے. اور اسی خیال سے اس کی جو ہے لاڑ ٹپکنا شروع ہو جاتی. تو کہتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے، نہ خوشبو آئی ہے نہ دیکھا ہے، صرف اس خیال سے اس کا باڈی کا سسٹم جو ہے وہ ریاکٹ کرنا شروع کر رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے جو ہے اپنی طرف سے ایک نئی تکنیک لگائی. اس نے کیا کہ وہاں ایک گھنٹی لگا دی اور ایک ہرے کلر کا بلب لگا دیا، ایک بتی لگا دی ہرے کلر کی.
اور کھانا دینے سے پہلے 5 منٹ پہلے وہ گھنٹی بجاتا اور لیمپ آن کرتا اور پھر کھانا لے کر آ جاتا. تو پہلے اس نے شروع کیا کہ کھانا دینے سے 10 سیکنڈ پہلے گھنٹی بجاؤ، لیمپ آن کرو، کھانا لے کر آ جاؤ. فوراً جو ہے کھانے کی بو اور کھانے کا ٹیسٹ، گھنٹی کی آواز اور لائٹ، یہ چاروں ایک ساتھ اس کے ذہن میں جا رہے ہیں. 1 ہفتے بعد اس نے 10 سیکنڈ کا 1 منٹ کر دیا کہ 1 منٹ پہلے گھنٹی بجاتا اور لائٹ دکھاتا اور 1 منٹ بعد کھانا لے کر آتا. ایسے ہی چلتے چلتے اس نے فاصلہ 20 منٹ کا کر دیا. اور اس نے دیکھا کہ جیسے ہی گھنٹی بجتی ہے اور لائٹ کھلتی ہے اس کے منہ سے لاٹ ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے کھانا ابھی تک پیش کیا ہی نہیں ہے، 20 منٹ کا فاصلہ ہے، لیکن میں اس گھنٹی سے اس کے ذہن کو وہ میسج دے رہا ہوں جو میسج اس کو اس کے کھانے سے ملتا تھا. ہڈی سے، گوشت سے، خیمے سے جو میسج ملتا تھا وہی میسج میں ایک گھنٹی کے ذریعے اسے دے رہا ہوں، ایک لائٹ کے ذریعے اسے دے رہا ہوں، اور فوراً اس کا دماغ وہی کام کر رہا ہے جو اس غذا کی وجہ سے کرتا تھا. یعنی یہ کہ میں غذا جو اصلی عامل ہے، جو اصلی ریزن ہے، اس کو ہٹا کر ایک آرٹیفیشل ریزن لا سکتا ہوں اور اس کے دماغ کو کنٹرول کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اب مجھے ٹیسٹ کرنا ہے اسے کس حد تک میں کنٹرول کر سکتا ہوں. اب دیکھیں ایک بہت سادہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں. ہمارے اعضاء بدن جو ہے اس میں کچھ اعضاء ایسے ہیں جو والنٹیئر ہیں، یعنی ہم ارادہ کر کے ان کے اندر حرکت ایجاد کر سکتے ہیں اور ارادہ کر کے ان کی حرکت کو روک سکتے ہیں. لیکن کچھ آرگنز ہمارے ایسے ہیں جس کے لیے ہم ارادہ نہیں کر سکتے. مثلا مجھے چلنا ہے تو میں ارادہ کر کے میرے پاؤں کا استعمال کر سکتا ہوں، میں ارادہ کر کے میرے ہاتھ کا استعمال کر سکتا ہوں، میں ارادہ کر کے میری آواز نکال سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں، میں ارادہ کر کے آنکھیں بند رکھ سکتا ہوں، میں ارادہ کر کے آنکھیں تھوڑی دیر زیادہ کھلی رکھ سکتا ہوں. لیکن میرے دل کی دھڑکن کیا میں اپنے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کر سکتا ہوں کہ کبھی زیادہ دھڑکے یا کبھی کم دھڑکے؟ کھانا ہضم ہونا میں کیا کنٹرول کر سکتا ہوں کہ کھانا کب ہضم ہو، کیسے ہضم ہو، کتنا ہضم ہو اور کتنا نہ ہو؟ ویسے ہی تھوک، میرا جو تھوک جنریٹ ہوتا ہے کیا میں یہ کنٹرول کر سکتا ہوں؟ میں کنٹرول کر سکتا ہوں کہ آج مجھے زیادہ تھوک جنریٹ کرنا ہے، زیادہ تھوک ایجاد کرنا ہے؟ نہیں. یعنی یہ جو ایکشن ہے یہ انوالنٹری ایکشن ہے، انکنٹرولبل ایکشن ہے. اور اس کے لیے یہ بڑی تعجب کی بات تھی کہ ایسا کام جو خود وہ حیوان ارادہ نہیں کر سکتا کہ کب مجھے زیادہ تھوک بنانا ہے، کب کم بنانا ہے، میں ایک گھنٹی اور لائٹ کے ذریعے یہ کنٹرول کر سک رہا ہوں. یعنی دیکھیں ایک وقت والنٹری بیہیویئر ہے آپ کا، وہ میں کنٹرول کر رہا ہوں، وہ الگ بات ہے. ایک وقت انوالنٹری بیہیویئر کو میں کنٹرول کر رہا ہوں، اور یہ بہت بڑی جیت ہے کہ وہ چیز جس پر آپ کا خود ارادہ نہیں چلتا اس پر میں اپنا ارادہ چلا سکتا ہوں. کتنی بڑی کامیابی ہے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی اگر یہ میں حیوان کے ساتھ کر سکتا ہوں تو کیا میں یہ انسان کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ اب یہاں سے یہ سارے آزمائشیں جو ہے یہ انسانوں پر شروع ہو گئی کہ انسان کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو کیا میسج دے سکتے ہیں، کیا پیغام دے سکتے ہیں، کون سا کلر دکھا سکتے ہیں، کون سی آواز سنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کے بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ بزرگان یہاں موجود ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے زمانے میں جب تربیت کی جاتی تھی بچوں کی تو ان کو اتنا ڈانٹنا نہیں پڑتا تھا، اتنا بار بار کہنا نہیں پڑتا تھا یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. اور 2 بار 3 بار کہنے کے بعد بچہ سمجھ جاتا تھا اور سدھر جاتا تھا. لیکن آج کی جنریشن جو آپ کے نوے نواسے اور پوترے ہیں انہیں آپ کہہ کر تھک جاتے ہیں لیکن بات ان کے ذہن میں فٹ نہیں ہوتی ہے، ایک ہی غلطی کو بار بار دہراتے ہیں اور آپ سوچتے کہ بھائی اسے کیوں سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ آپ یہاں سے کہہ رہے ہیں مت کرو اور وہاں سے بنا اس کے سمجھ میں آئے کوئی اور چیز اس سے کہہ رہی ہے یہ بار بار کرو، اور یہ اس کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، یہ اس کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. تو آئیے یہ ڈاکیومنٹری ہم دیکھتے ہیں جس کا نام ہے کنزیومنگ کڈس. اس کے میں آپ کو کچھ خاص حصے دکھاؤں گا. پوری ڈاکیومنٹری 1.5 گھنٹے کی ہے لیکن ہم اتنا سارا نہیں دیکھیں گے، ہم خاص حصے دیکھیں گے اور انشاءاللہ پھر
ان حصوں کو ڈسکس کریں گے. ہم ان حصوں پہ توجہ کر انہیں ڈسکس کریں گے کہ ان حصوں میں کیا دکھایا جا رہا ہے اور کیا بیان کیا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. آڈیو ایک بار واپس چیک کر لیتے ہیں. بلوٹوتھ آف ہو گیا کیا؟ شور کنیکٹڈ. چل don't realize how corporate marketers in بحث یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ جو کارپوریٹ مارکیٹرز ہیں, جب ہم کارپوریٹ کہتے ہیں تو بڑی بڑی کمپنیز جو ہوتی ہے, جو آپ مان لیں کولگیٹ ہے اور آپ کا کلوز اپ ہے اور کیلاگ سیریلز ہے, حتیٰ آپ کے کارز ہے, حتیٰ ٹی وی شوز ہے, اس میں جو کارپوریٹ مارکیٹرز ہے یہ کیا ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں اور کس حد تک آگے لے جاتے ہیں. یہاں پر کچھ خاص بیانات موجود ہیں, وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو ویڈیو کے جو تصاویر ہے اس سے زیادہ جن لوگوں کو انگلش سمجھ میں آتی ہے وہ الفاظ کو سننے کی کوشش کرے کہ الفاظ میں خاص مطالب بیان کیے گئے ہیں. most parents and other people just don't realize how corporate marketers intentionally try to, well, in essence, make parents absolutely miserable. بندہ کہہ رہا تھا کہ بہت سارے پیرنٹس کو ریئلائز نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو ایڈورٹائزمنٹ اور کارٹون سیریلز دکھائے جاتے ہیں اس کے ذریعے کیسے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے, اور اس وجہ سے ماں باپ اتنے لاچار اور ناچار ہو جاتے ہیں ان کے سامنے. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیے میں آپ کو ایک ایڈورٹائزمنٹ دکھاتا ہوں اور ایک کارٹون کلپ دکھاتا ہوں جو امریکہ میں بہت ہی معروف کارٹون ہے, اور انڈیا میں بھی پھر یہ کافی حد تک دکھایا گیا ہے. پاکستان کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن دوسرے جو کنٹریز ہے دنیا میں بہت ہی معروف کارٹون ہے سمپسنز کے نام سے. تو ابھی آپ یہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھیے اور اس کے بعد وہ کارٹون کلپ دیکھیے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ لوگ جو ریسرچ بھی کرتے ہیں وہ کس طرح کی ریسرچ ہوتی ہے. Corporate marketers have actually studied the whole nagging phenomenon, which corporations do nagging better, and they provide advice to corporations about, what kinds of tantrums work better. Children sometimes say, can I? It's mentioned 9 times. Will you take us to Mount Splashmore? No. Will you take us to Mount Splashmore? No. Will you take us to Mount Splashmore? No! And part of the nag factor is designed to help maximize the number of times children will keep asking and keep asking. Will you take us to Mount Splashmore? Will you take us to Mount Splashmore? If I take you, will you two shut up and quit bugging me? Yeah, of course. Well, will you take us to Mount Splashmore? Yes! Thanks, Dad. So دیکھیں یہاں پر 2 چیزیں دکھائی گئی ہے, ایک تو اینیمیشن دکھایا گیا ہے اور ایک ایڈورٹائزمنٹ دکھایا گیا ہے, اور کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک پوری اسٹڈی اور ریسرچ کی گئی ہے اور اس کا نام رکھا ہے نیگ فیکٹر. نیگ یعنی جو ہم کہتے ہیں ضد کرنا اور پریشان کرنا اور ستانا, جو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے گھر میں پورا ٹائم بچے جو ہے ستاتے رہتے, ضد کرتے رہتے. تو کہتے ہیں کہ یہ نیگ فیکٹر کا جب انہوں نے ریسرچ کیا تو انہوں نے چیک کیا کہ بھائی ایک بچہ اگر اپنے والدین سے ایک بار کہے گا تو کیا یہ والدین اس کی بات مانیں گے, 2 بار کہے گا تو کیا اثر ہوگا, 3 بار کہے گا, 5 بار کہے گا, 7 بار کہے گا, کتنے بار بچے کو کہنا پڑے گا جس کے بعد والدین معمولاً مان جاتے ہیں بات کو. خود انہوں نے ریسرچ کی ہے اور کہتے ہیں کہ کم سے کم بچے کو چاہیے کہ 9 بار اپنے ماں باپ کے سر پر, ہم کہیں گے تو زبان میں تانڈو کرے, ناچے اپنے ماں باپ کے سر پہ, 9 بار جو ہے پریشان کرنا ہوگا, تب جا کر والدین اس کی ضد کو قبول کر لیں گے. تو اب ہم بچوں کو سکھائیں تو کیسے سکھائیں کہ بھائی تم کو کچھ چاہیے تو 9 بار مانگنا ہوگا, کم سے کم 9 بار. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں اب یہ نیگ فیکٹر جو ہے اس سے
ہمارا فائدہ ہے کہ بچے ہر چیز کے لیے چاہے پھر وہ کارٹون دیکھنا کیوں نہ ہو, گیمز کھیلنا کیوں نہ ہو, ویڈیو گیم چاہیے, ان سب چیزوں کی عادت پڑ جائے اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. تو کیا کرے, بچوں کو سکھایا جائے. کیسے سکھایا جائے؟ کارٹون کے ذریعے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ بچے اپنے والد کے پیچھے پڑ جاتے کہ مجھے خاص جو ہے کوہ پر جانا ہے, کیا تم مجھے وہاں لے جاؤ گے, اور اتنا اس کے پیچھے پڑ جاتے کہ آخرکار وہ کہتا ہے کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو چپ ہو جاؤ گے, تو کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے چلو میں لے جاؤں گا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچ رہے کہ بھائی یہ گھر میں بیٹھ کے کیا کرتے لوگ, نہیں, وہ بچوں کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں. آگے آپ دیکھیں گے کہ کس حد تک اسٹڈی کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر 1 سال سے لے کر 7 سال کے بچوں کو اپنے ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے لیے دعوت کرتے ہیں, والدین کو پیسہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی تمہارا بچہ 6 گھنٹے بیٹھا تھا, یہ لو $100, اور وہ 6 گھنٹے میں اس کے اوپر جو ریسرچ کی جاتی ہے اس سے لاکھوں ڈالر کماتے ہیں. تو یہ اندھا دھند گولی نہیں چلا رہے, یہ پورا ریسرچ کیا ہوا کام آگے بڑھا رہے. تو یہ جو ہے بہت ہی ڈیٹیلڈ اور خرچالو ریسرچ ہے, لیکن یہ اس پر کام کرتے ہیں اور پیسہ خرچ کرتے ہیں اور پھر جو ہے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آئیے ابھی ہم دوسری کلپ دیکھتے ہیں. سوال ہے کسی کا؟ اچھا. The policy decisions that would ultimately determine the industry's future. A seminal event was in the late 70s when the Federal Trade Commission advocated a ban on advertising to children 8 and under. The Federal Trade Commission staff believes that children are deceived by television advertising, particularly commercials for cereal with sugar in it, and it wants to stop all advertising aimed at young children. This ban was based in part on concern about sugar cereals and cavities, and also based on research that indicated that children 8 and under did not understand the persuasive intent of advertising. Are you saying that every message directed to the older child یہ اوپر تاریخ دیکھیں, مارچ 5 1979, یعنی آج سے 43 سال پہلے, یعنی 45 سال پہلے وہ سمجھ گئے کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, اور خود انہوں نے فیڈرل وہاں پر FTC پبلک ہیئرنگ جو ہے واشنگٹن DC کا جو کورٹ ہے وہاں پر انہوں نے باضابطہ کیس ڈالا ہے. کیا کیس ڈالا ہے کہ بھائی یہ بچوں کو تم جو ایڈورٹائزمنٹ دکھا رہے ہو, بچوں کے لیے جو ایڈورٹائزمنٹ بنا رہے ہو, اس کو بین کرو, بہتر کرو نہیں, بین کرو. کیوں؟ کیونکہ اب وہ جج سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا تم کہہ رہے ہو کہ ہر ایڈورٹائزمنٹ میں ایک چھپا مطلب ہے جو بچوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ is inherently deceptive? That's right. I think the child cannot bring enough information to bear not to be deceived and to have an unfair trade practice. So what ended up happening was the industries that were going to be affected, the toy industries, the sugar cereal companies, went to Congress. And that in an American democratic capitalistic society, we almost learn top to bottom to care for ourselves. And what the last thing we need in the next 20 years is a national nanny. And Congress... تو وہ مادر جو تھی وہ کہتی ہے کہ ہاں جو بچے چھوٹے ہیں ان کے پاس اتنی نالج اور عقل نہیں ہوتی ہے کہ وہ سمجھ پائے کہ کون سا میسج ہے جس سے ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے, جس سے ہمارے ساتھ چالاکی کی جا رہی ہے. تو اسی لیے جو بچے 12 سال سے کم ہیں ان کے لیے اصلاً ٹی وی پر کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں دکھایا جانا چاہیے, کیونکہ اس ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے یہ بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے ان سے چیزیں خریدوا رہے ہیں. یعنی یہ کہ کیونکہ بچے کو سمجھ نہیں آتا ہے تو ہم اسے ایسے میسیجز دیں گے جس کی وجہ سے وہ کام کرے گا جو ہم چاہتے ہیں, وہ بات سنے گا جو ہم چاہتے ہیں, اگرچہ یہ اپنے ماں باپ کے گود میں ہے, وہ ان کی تربیت کر رہے ہیں, لیکن ہم زیادہ اس پر تاثیر گزار رہے ہیں. تو ماں باپ اس حد تک تنگ آ گئے تھے کہ انہوں نے کورٹ میں کیس ڈالا کہ بھائی 24 گھنٹے بچہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے, اگرچہ ہم اسے دن میں پورے 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے ٹی وی دیکھنے دیتے ہیں, لیکن اس 2 گھنٹے میں تم اتنے ایڈورٹائزمنٹ اور اتنی باتیں اسے سکھاتے ہو کہ یہ 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہماری باتیں نہیں سنتا, ہماری باتوں کا اس پر اثر نہیں ہوتا ہے. تو بین کر دیجئے, بند کر دیجئے یہ سب. اور اس طرف سے پھر جتنے ٹوائز کے کمپنیز تھے اور یہ چاکلیٹس کے کینڈیز کے کمپنیز تھے, انہوں نے پھر اس طرف سے
خلاف میں اپنے دفاع میں آ کے کہا کہ نہیں، یہ بچے کو اختیار ہونا چاہیے، اسے جو چاہیے وہ دیکھے اور جو پسند کرے جو کھائے اسے اختیار ہونا چاہیے. اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی نیشنل لیول پر بیٹھ کر ہر کمپنی کو بولے یہ دکھانا ہے یہ نہیں دکھانا ہے. یہ کہاں کا دستور ہے؟ پھر ہمارے اختیار کا کیا ہو؟ اور اس لحاظ سے وہ لوگ آخرکار کیس جیت جاتے ہیں. یہ لوگ کیس جیت جاتے ہیں اور فائنلی جو ہے ٹیلی ویژن ایڈورٹائزمنٹ سے بین ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے بہت ہی خطرناک نتیجہ ہوا ہے. اب آپ یہ جو ہے یہ ایک اور کلپ دیکھ لیجئے کہ یہ کلپ جو ہے یہ حقیقی کلپ ہے، یہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کلپ میں باضابطہ ایک والد اپنے بچوں کو لے جاتا ہے سپر مارکیٹ میں اور وہ ریکارڈ کر رہا ہے کہ ان کی رفتار کیا ہے، ٹھیک ہے. اور کئی بار یہی کام ایڈورٹائزرز کرتے ہیں، وہ جا کر دیکھتے ہیں کہ بچوں کی رفتار کیا ہے. اب آپ یہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھیے اور آپ، خیر میں بتا دوں گا کہ بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. Want to sell kids a wide variety of products. So you end up having junk food promotions at fast food restaurants, breakfast cereals with images of the main characters from the movies. You have bed sheets so the children literally go to bed thinking about the images, and then they go to school with their backpacks and their lunch boxes with the logos, and then they get to school and their friends have on the t-shirts and the shoes and they want them. Hello, Scooby-Doo crackers. Scooby-Doo? Do you like those? Yeah. Have you ever had them? No. How do you know you like them? I know. So. SpongeBob SquarePants. پہلے یہ حصہ میں سمجھا دوں، پھر اس کے بعد والا جو وہ پروفیسر ہے وہ کہتی ہے وہ بھی سمجھ لیں. کہ چھوٹی بچی کہتی ہے کہ مجھے یہ والے بسکٹ چاہیے، تو باپ کہتا ہے کہ یہ والے بسکٹ؟ تو بولتی ہے ہاں مجھے بہت پسند ہے. تو کہتا ہے کہ کبھی کھایا تم نے؟ نہیں. کیسے پتا تمہیں بہت پسند ہے؟ کیونکہ مجھے بہت 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 زیادہ پسند ہے. اب ایک 5 سال کی لڑکی جس نے کبھی وہ چیز نہیں کھائی ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ مجھے بہت 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 پسند ہے، آپ اسے کیسے سمجھائیں گے؟ پہلے تو آپ یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ جو چیز آپ نے کبھی کھائی نہیں ہے وہ آپ کو پسند کیسے آ گئی. اسکوبی ڈو تو ہے اس کے اوپر، لیکن سوال یہ کہ آپ نے کھایا نہیں ہے تو کیسے آپ کو پسند آ گئی وہ چیز. یعنی اگر میں آپ سے کہوں مثلا کسی ایرانی سے میں کہہ دوں کہ بھیل پوری، تو کہ ہاں مجھے بہت پسند ہے. کبھی کھائے ہو؟ نہیں کبھی نہیں کھایا، لیکن میں عاشق ہوں. بھائی تم نے کبھی کھایا نہیں ہے بھیل پوری، کیسے تم اس کے عاشق ہو گئے؟ او نہیں پوچھو مت. تو یہ بات ذہن میں اترتی نہیں ہے کہ بھائی جب تم نے کوئی چیز کھائی نہیں ہے کیسے تمہیں اتنے عاشقانے پسند آ گئی ہے. وہ بچی کہہ رہی کہ نہیں میں تو بس اس کی دیوانی ہوں، مجھے یہی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور خریدوں گی بھی نہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے دماغ پر حاوی ہو گیا ہے یہ میسج. آپ کوئی چیز پھل کھائیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ پھل میں نے کھایا ہے، یہ پھل اچھا ہے، میں لے جاؤں گا، خریدوں گا، گھر کے لیے لے جاؤں. لیکن ایک اجنبی پھل کو دیکھتے ہیں کہ او میں تو اس کا عاشق ہوں. یہ محال ہے، یہ بیہیویئر محال ہے، لیکن یہ بچوں کے اندر اس کی تربیت کی جا رہی ہے. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ کس حد تک وہ ہمارے بچوں کے ذہن پر قابو کرنے کے لیے کتنی ریسرچ کر رہے ہیں. اور پھر سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دفاع کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کتنی تیاری کی ہم نے؟ کیسے بچانے کا پلان رکھا ہے؟ ان کو جانتے ہیں کہ وہ اس طرح کام کر رہے ہیں. ہم سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے. علماء نے کہا ہے، رہبر نے کہا ہے، امام خمینی نے کہا ہے، دوسرے افراد ممبر سے اشارہ کرتے ہیں بار بار کہ موبائل مت دیجئے، ویڈیو گیمز مت دیجئے، زیادہ کارٹون مت دکھائیے. یہ سب اشارہ ہوتا ہے. یہ سب جاننے کے بعد بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اب یہ پروفیسر کیا کہتے ہیں. Selling macaroni and cheese. I personally know a 5-year-old who told her father in no uncertain terms that SpongeBob SquarePants macaroni and cheese tastes better than any other macaroni and cheese. Now, how do you argue with a 5-year-old about that? I mean, what do you say? You say, well, no, it doesn't. And then she says, well, yeah, it does. Well, no, really, it does. No, it does. I know it does. Well, have you ever had SpongeBob SquarePants macaroni and cheese? No, but I know that it tastes better. Growing up is a... وہی بات وہ دہراتا ہے کہ یہ ایڈورٹائزرز جو ہیں اس حد تک ایڈورٹائزنگ کو اور اس میسیجز کو
چھپا کر ہمارے بچوں کے لیے پیش کرتے ہیں کہ بچے بدون استعمال کیے بنا اس چیز کے عاشق ہو جاتے ہیں, اسے دیکھے بنا اس چیز کے عاشق ہو جاتے ہیں, اسے پرکھے بنا اس چیز کے عاشق ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ تو میں بہت ہی چھوٹے لیول پر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ہے بسکٹ کی بات ہے, میکرونی چیز کی بات ہے. یہی چیز فرہنگی حد تک ہو رہی ہے کہ وہ امریکہ گئے نہیں ہیں, وہاں کی مفلسی و فقیری دیکھی نہیں ہے, لیکن اس کے بارے میں سن کر اس کے عاشق ہے. امریکہ, اوہ لندن, اوہ کبھی گئے ہو نہیں, لیکن عاشق شام. اب یہ جو پچھلے 3-4-6 مہینے میں جتنی ریلیاں نکلی ہے, جتنا احتجاج ہوا ہے, مار پیٹ اور خون خرابہ ہوا, یہ کیوں؟ کبھی آپ دیکھے ہو امریکہ کو نزدیک سے؟ نہیں, لیکن ہم جانتے وہ بہتر ہے, یہاں سے تو بہتر ہے. جب آپ گئے ہی نہیں ہیں, میں شخصی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہ صاحب یہاں موجود نہیں ہیں, ورنہ وہ بھی ہنس پڑتے کہ وہ یہاں ٹیکسی میں جو ہے آج سے تقریباً 7 سال کے قریب, 7 سال پہلے ٹیکسی میں بیٹھ کے مسافرت کر رہے تھے. فلک بستنی کر کے ایک میدان ہے یہاں پر, جہاں پر جتنی دکانیں وہاں سب جگہ آئس کریم ملتی ہے. تو وہ وہاں سے گزر رہے تھے, تو ٹیکسی والے نے کہا پوری دنیا میں سب سے بہترین آئس کریم یہاں ملتی ہے. تو وہ پیچھے بیٹھے مسکرانے لگے, کہا کہ پوری دنیا میں؟ بولے ہاں, پوری دنیا میں سب سے بہترین آئس کریم یہی میدان پہ ملتی ہے. میں نے کہا اچھا, دنیا میں کہاں گئے ہو؟ بولے قوم کے باہر نہیں گیا ہوں. تو قوم میں ورلڈ فیمس ہے, سمجھ لے آپ اس طرح سے. بولے بھائی آپ قوم کے باہر نہیں گئے, لیکن آپ ساری دنیا کی آئس کریمز کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں. تو یہی اثر ہمارے بچوں پہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کے شہر کے باہر گئے نہیں ہیں, لیکن آپ امریکہ کے عاشق ہیں, آپ لندن کے عاشق ہیں, آپ جو ہے جرمنی جانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور ماں باپ کے ذہن میں بھی یہ کہ ہاں بھائی بچے کو تو وہاں بھیجنا چاہیے, پڑھائی کا معاملہ ہے, وہاں جا کے سیٹ ہو جائے گا تو بس وہاں سیٹ ہو جانا چاہیے. وہاں سیٹ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے اس طرح ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آئیے میں آگے اور آپ کو 2-4 کلپس دکھاتا ہوں, لیکن بہت سارا میں جو ہے اسکپ کر دوں گا. ہم جاتے ہیں سیدھے 25 منٹ پہ. کچھ 5-7 سیکنڈ یہاں ایکسٹرا دیکھ لیں. Which is your characters, your advertising campaign, how to reach them more effectively, how to get more of their dollars, which is marketing, and you can't blame people for that. But is it balanced with more conversations, more discussions of what's good for kids, how can we move our society forward in a healthier way? No. Child psychologists and other psychologists are now absolutely integrated within the marketing field, and their techniques are so widespread that in fact it's probably pretty hard to come up with parts of the marketing effort that don't have anything to do with psychology. You're a psychologist and you research, you know the difference between a 3-year-old and a 5-year-old, and you know how to reach a 3-year-old, and you know that you have to play the ad much more slowly and use round figures instead of angles, because children like round figures at that age. And you know that 5-year-olds have a whole different set of concerns. So we can fine-tune the marketing to communicate better with children. One means of... ڈرانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن حقیقت ہے کہ مجھے جب 3 سال کے بچے کے لیے ایک کارٹون بنانا ہے, جیسے مکی ماؤس ہے یا ڈونالڈ ڈک ہے, اس زمانے کی ٹام اینڈ جیری, اس زمانے کے کارٹون کرو. آج تو بہت آگے, پیپا پگ سے لے کر پا پیٹرول اور یہ سارے لیٹسٹ کارٹونز آ گئے. تو کہتے ہیں جب ہمیں یہ ایڈورٹائزمنٹ اور کارٹونز بنانا ہوتا ہے تو ہم ایسے ہی نہیں بنا لیتے, ہم جا کر چائلڈ سائیکالوجسٹ کو ہائر کرتے ہیں, اسے پیسہ دے کر لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہمیں بتاؤ کہ یہ بچے کے اوپر ہمارا اثر ہو سکے, اس لیے ہم کس طرح کا کارٹون بنائیں. تو چائلڈ سائیکالوجسٹ اس سے بتایا تھا کہ بھائی 3 سال کا بچہ جو ہوتا ہے اس کی ذہنیت, فکر, دید, اس کے دیکھنے کا انداز, اور 5 سال کا جو بچہ ہوتا ہے, یہ دونوں میں فرق ہے. 2 سال کے بچے کو اکثر وقت آپ دیکھیں گے نزدیک سے ڈسکشن کیا جاتا ہے. 6 مہینے کے بچے کو گود میں, 1 سال کے بچے کو گود میں لیا جاتا ہے. اور بچہ دور ہوتا ہے تو ماں باپ کو اتنے اچھے سے پہچان نہیں پاتا, نزدیک آتا ہے تو فوراً پہچان جاتا ہے اور اس کے جو ہے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. پھر بچہ جیسے بڑا ہونا شروع ہوتا ہے اس کی آنکھیں بہتر ہونا شروع ہوتی ہے, لیکن جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی
نظر جو ہے وہ صرف نزدیک کی ہوتی ہے، تو اسی لیے جب آپ اسے پکڑتے ہیں تو وہ آپ کی پوری باڈی کے نسبت اس کو آپ کا سر بڑا نظر آتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے یہ جتنے کارٹون ہوتے ہیں مکی ماؤس وغیرہ، اس میں باڈی چھوٹی ہوتی ہے، سر بڑا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سر کے ذریعے وہ اس کیریکٹر کو پہچانتا ہے. تو سائیکالوجسٹ آ کر ان کو بتاتا ہے کہ بھائی اگر تمہیں کارٹون بنانا ہے بچے کے لیے، کتنے سال کے؟ 3 سال کے. سر بڑا ہونا چاہیے، پیٹ گول ہونا چاہیے، ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے، آنکھیں ایسی ہونی چاہیے، کلر ایسا ہونا چاہیے. اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اکھاڑے میں آپ کے 3 سال کے بچے کو بھیج رہے ہیں اور وہاں 50 سال کا منجا ہوا پہلوان آ رہا ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے. کون جیتے گا؟ ایک سائیکالوجسٹ، چائلڈ سائیکالوجسٹ، جس نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا ہے سائیکالوجی میں، بچے کی ذہن، بچے کی فکر اور ذہن کو سمجھنے میں 25 سال کام کیا ہے اس نے بچوں پر، اور اس کے بعد وہ آ کر کمپنی میں کام کرتا ہے، لاکھوں ڈالر لے کر کمپنی کو یہ بتاتا ہے کہ اس بچے کو اپنے کنٹرول میں کیسے لایا جائے. اور اس کے آئیڈیا کے سامنے، ٹی وی کے اسکرین کے سامنے ہمارا 3 سال کا 5 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. کون جیتے گا؟ اور وہ ایک گھوسا نہیں مار رہا ہے، لگاتار گھوسوں پہ گھوسے چل رہے ہیں. 1 گھنٹہ ہمارا بچہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر، پھر یہی 2 سال 3 سال کے بچے کو جو ہم ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتے ہیں 1 گھنٹہ، وہ 7-8 سال کا ہو جاتا ہے، ہماری نافرمانی کرتا ہے، باتیں نہیں سنتا، غلط بیانی کرتا ہے، غلط الفاظ اور انداز ہمارے ساتھ استعمال کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں معلوم نہیں کہاں تربیت میں، کہاں اپ برنگنگ میں ہم پیچھے رہ گئے، ہم نے تو پوری کوشش کی تھی دیکھو، لیکن بچہ ہاتھ سے نکل جائے کیونکہ آپ نے دشمن کے حوالے کیا ہے بچے کو. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، اتنا تو ریسٹ ملنا چاہیے. ماں کو احساس ہوتا ہے بھائی میں گھر کا کام کر کے، پکوان، ٹی وی، یہ سب، پکوان، کچن، برتن، کپڑے، یہ سب کر کے تھک گئی ہوں، 1 گھنٹہ میں ٹی وی لگا کر دے دوں، یہ دیکھتے بیٹھے، اور میں جا کر 1 گھنٹہ آرام کر لوں، سو کر اٹھوں، کچھ تو کر لوں، جا کر بیڈ پر لیٹ جاؤں. ہاں، یہی 1 گھنٹے کا انتظار ہے انہیں کہ کب تم اس بچے کو ہمارے سامنے لے کر آؤ گے. ہم پورے تیاری کے ساتھ، پوری تلوار، ڈھال، بندوق، توپ سب لے کر ہم تیار ہیں، بس ٹی وی آن کرنے کی دیر. اس لیے دیکھیں جب بچوں کو آپ ٹی وی کے سامنے بٹھاتے ہیں، آپ نام پکارتے پکارتے تھک جائیں گے، انہیں اصلا آپ کی آواز نہیں آتی. یعنی آنکھیں وہاں، کان وہاں، ذہن وہاں، دماغ وہاں، فکر وہاں، جب تک آپ جا کر ہلائیں گے نہیں. یعنی ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں بچے. یہ کیوں؟ کیونکہ پیچھے سائیکالوجسٹ بیٹھ کر کام کر رہے ہیں. ہمیں بچے کی سائیکالوجی اور روان شناسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، اور اس پر حملہ کرنے والے. ابھی دیکھیں یہ جہاد تبیین کی جب بات نکلی ہے تو رہبر بار بار اس مثال کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم دشمن کے ساتھ ان قدیمی ویپنز کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. یعنی کیا؟ یعنی دشمن میدان میں تو بندوق، بارود لے کر آ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں تلوار اور ڈھال لے کر جاؤں گا. جیت پائیں گے؟ مان لیجئے ہمارے جو ہے فوجی 10,000 کی تعداد میں ہے اور وہ صرف 500 ہے، لیکن اگر وہ ٹینک کے ساتھ آ رہے ہیں تو ہمارے 10,000 ٹک پائیں گے سامنے؟ نہیں ٹک پائیں گے. تو یہاں تعداد مہم نہیں ہے، اسلحہ دیکھنا ہے کہ کون سا ویپن یوز ہو رہا ہے. اگر لیٹسٹ ویپن یوز ہو رہا ہے تو دفاع کرنے کے لیے لیٹسٹ میتھڈ یوز کرنا پڑے گا. آپ جب ان کی گولیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ڈھال لے کر نہیں جا سکتے، آپ کو بلٹ پروف پہننا ہوگا، آپ کو سنگر بنا کر اس میں اترنا ہوگا، آپ کو جنگ کرنے کے لیے اپنے پاس نیا ویپن لے کر آنا پڑے گا، تب آپ لڑ سکیں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری تربیت کا طریقہ وہی پرانا طریقہ ہے. وہ تربیت کا طریقہ جو یوز کر رہے ہیں وہ نیا طریقہ یوز کر رہے ہیں. انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے، ورلڈ وار 2 کے بعد انہیں یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے کہ لوگوں کے بدنوں پر حکومت کر کر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ہمیں لوگوں کے دل اپنی طرف کرنے ہیں، لوگوں کے ذہن اپنی طرف کرنے ہیں، چاہے پھر وہ اپنے ہی کنٹری میں کیوں نہ بیٹھے ہو، لیکن سارا پیسہ ہمارے لیے خرچہ کریں گے.
دیکھیں کتنے ہالی ووڈ کے موویز کے لیے بچے جا کے ہزار روپے خرچہ کرتے ہیں, کتنے PS3 PS4 ایکس باکس اور کمپیوٹرز اور ویڈیو گیمز اور PUBG اور ننٹینڈو سوئچ اور کتنے گیم کے ماڈیولز آ چکے ہیں کہ ہر گھر میں آپ کو LG کا 70 انچ 65 انچ ٹی وی ملے گا. یہ سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ دین کی خدمت میں. دین آگے بڑھ رہا ہے, اہل البیت کی باتیں آگے بڑھ رہی ہے, باطل آگے بڑھ رہا ہے. اور آپ جب عوام سے کہیں گے کہ دین کی خدمت کے لیے آئیے, مدد کریے, پیسہ لگائیے, دینی اینیمیشن بنانے کے لیے, دینی کتابیں لکھنے کے لیے پیسہ دے, تو کہتے 500 روپے ہمارے نام سے لکھ لیجئے. بچہ کہے گا مجھے PS5 چاہیے, جا بیٹا 90,000 کا خرید کر لے کر. میں زندہ مثال آپ کو دے سکتا ہوں. ہمیں پروجیکٹ کرنا تھا, ہم نے کہا یہاں پر کچھ لوگوں کو کانٹیکٹ کر کے, ایک صاحب ان کے رشتہ داروں میں سے, ایک صاحب بلکہ ان کے فرزندوں میں سے یہاں پر درس پڑھ رہے تھے. ہم نے کہا کہ بھائی آپ کے والد کے ساتھ پاس کافی جو ہے خدا نے برکت دے رکھی ہے, ہم یہ پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے, ان سے کہیے اس میں کچھ تعاون کریں. کہ نہیں ابھی ہمارا ہاتھ تنگ ہے, انشاءاللہ ہم جو ہے 6 مہینے کے بعد آپ کو کانٹیکٹ کریں. 3 ہفتے بعد پتہ چلتا ہے کہ 80,000 کا ٹیلیسکوپ خرید کر خوابگاہ میں رہنے والا شخص چھت پر جا کر رات میں بیٹھ کر تاروں کو دیکھنا چاہتا ہے. 80,000 انہوں نے ٹیلیسکوپ کے لیے دیے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو, جو طالب علم ہے, جو شاید مہینے میں ایک بار چھت پر بیٹھ کر تاروں کو دیکھے. لیکن یہ دین کا پروجیکٹ جس میں آپ کے بچوں کو ہم گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے کہ ذہن پہ کام کیا گیا, ہم نے ہماری دفاع نہیں کی. تو ہمیں لگتا ہے ہاں بھائی ٹیلیسکوپ خرید لو, کوئی پرابلم نہیں. لیکن دین کے کام میں پیسہ لگانا, بھائی کیا مولانا صاحب تو بس اٹھتے پیسے کی بات کرتے ہیں. نہیں, ہم بچانا چاہتے ہیں امت کو. بات آپ دیکھیں اساس کہاں ہے, اس کا فاؤنڈیشن کہاں ہے. مان لیجیے ہم کچھ نہیں کرتے, آج کی نسل جس طرح بڑھ رہی ہے, آج کے جو 14-15 سال کے لڑکے ہیں جس طرح بڑھ رہے ہیں, یہ بڑے ہو جائیں گے, تربیت ان کی جو ٹی وی کر رہا ہے تربیت کرنے دو, مولانا کو کیا لینا, مولانا منبر پڑھ کر چلے جائیں گے. یہ بچہ جب 30 سال کا ہو جائے گا تو اس کی فکر کیسی ہوگی, اور اس کے جب بچے ہوں گے تو ان بچوں کو یہ کیا فکر دے گا, سوال ہے. پھر وہ بچے بڑے ہوں گے اور ان کے بچے ہوں گے تو ان کو کیا فکر ملے گی. مثال کے طور پر اگر آپ آزمانا چاہتے ہیں تو آج کے ٹائم پر چاہے ایران میں ہی کیوں نہ ہو, قوم میں کیوں نہ ہو, یا اپنے کنٹریز میں, انڈیا, پاکستان, دبئی, جہاں آپ چیک کرنا چاہتے ہیں, 15 سال کے لڑکے کو پکڑ کر پوچھئے بھائی امام زمانہ کے بارے میں کیا جانتے ہو, کتنی چیزیں بتائے گا آپ کو. تاریخ تولد, کب پیدا ہوئے تھے, والد کا نام, مادر گرامی کا نام, کب غیبت میں گئے تھے, غیبت صغرا کب شروع ہوئی, غیبت کبرا کب شروع ہوئی, اور تھوڑے سے موارد. کہیں گے نہیں امام غیبت میں گئے کیوں, وہ نہیں معلوم. ظہور جب ہوگا تو امام کیا کرنا چاہیں گے, وہ بھی نہیں معلوم. عدالت برپا کریں گے, کیوں نہیں معلوم. کیوں گئے غیبت میں, نہیں معلوم. آج کے 15 سال کے لڑکے کو امام زمانہ کے بارے میں جب اتنا کم معلوم ہے تو وہ اپنی اولادوں کو کیا سکھائے گا, سوال, سوچنے والا سوال. اور وہ جتنا بھی اپنی اولادوں کو سکھائے گا وہ اپنی اولادوں کو کتنا سکھائیں گے. حتماً یہ آپ خود ہماری اپنی مثال لے لیں, جتنا ہمارے دادا پردادا کو پتا تھا انہوں نے اپنے بچوں کو جو سکھایا ہے وہ بڑھتا گیا ہے یا کم ہوا ہے. جتنی ٹیکنالوجی آ رہی ہے لوگ دینداری کے مطالب کم سیکھ رہے ہیں, زیادہ انجینئرنگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بٹ کوائن, کرپٹو کرنسی, LGBTQ, یہ سب جا کے سیکھ رہے. تو آج سے 2 جنریشن بعد آپ کہیں گے بیٹا امام زمانہ کون, امام زمانہ نہیں کبھی سنا نہیں, کون ہے, ایران کے ہے سپریم لیڈر ہے, نہیں عراق کے سپریم لیڈر ہے, نہیں بیٹا امام زمانہ نہیں معلوم انکل کیا بول رہے. اور یہ حقیقت ہے. اگر آج ہم کام نہیں کریں گے تو آج ہمارے جو 15 سال کے بچے ہیں جب ان کی شادی ہو جائے گی ان کے بچے ہوں گے اور وہ 15 سال کے ہوں گے تو امام زمانہ پہچانے نہیں جائیں گے.
اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, تاریخ نے ہم کو سکھایا ہے کہ 11ویں امام کی تاریخ آپ دیکھیں گے, امام حسن عسکری علیہ السلام, ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو وہ بازار سے گزر جاتے تھے, مومنوں کے بیچ سے گزر جاتے تھے, لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ ہمارے زمانے کے امام ہیں. اور یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی کیئرفل رہیے, آپ اپنے بچوں کو تیار کریے. تو ہم سوچ رہے ہیں اگر کیا مولانا یہ سب بول رہے ہیں, چھوڑو, کچھ نہیں ہوگا, واقعی کچھ نہیں ہوگا. 1200 سال ہو چکے ہیں, 2500 سال ہوں گے, اور 1200 سال ایسے ہی گزر جائیں گے انتظار میں, ظہور نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں ظہور ہو, طاغوت بدل جائے, حق حامی ہو جائے, حق حاوی ہو جائے, پوری دنیا پہ چھا جائے, تو کام کرنا پڑے گا. کام نہیں کریں گے تو حق کبھی جیتے گا نہیں. بیٹھے بیٹھے تھوڑی حق جیتنے والا ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج باطل اتنا آگے نہیں نکل جاتا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم بہت کام کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کیا کریں. ہے کچھ لوگ یہ کہنے والے, ہم بہت کام کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کیا کریں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ جتنا کام کر رہے ہیں وہ کافی ہوتا تو آج امام یہاں ہوتے. امام یہاں نہیں ہے, یعنی یہ کہ جو کر رہے ہیں وہ کافی نہیں, اور کرنا پڑے گا, اور محنت کرنی پڑے گی, تب جا کے کوئی نتیجہ نکلے گا, بات آگے بڑھے گی. آئیے اور ایک چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کرتے ہیں اور پھر بحث کو رکھتے ہیں اگلے جلسے کے لیے. And watch children take baths and showers. Watch how they interact with shampoo. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کمپنی والے ہوتے ہیں, یہ جو بچوں کو فالو کرتے ہیں, یہ صرف سپر مارکیٹ میں نہیں جاتے آپ کے بچوں کے پیچھے کیمرہ لے کر, بلکہ ان کو جو آپ اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ ہارورڈ اور ییل اور آکسفورڈ وغیرہ میں چلے جاتے ہیں تو یہ جب آپ کی تھیسیز ہوتی ہے, آپ کی بیچلرز کمپلیٹ ہو رہی ہے, ماسٹرز کمپلیٹ ہو رہی ہے, تو جب آپ سے کہتے ہیں کہ یہ لکھ کر لائے تھیسیز جس سے ہم آپ کو مدرک دیں گے, جو ہے سرٹیفکیٹ دیں گے, ان میں سے کچھ اسائنمنٹس ایسے ہوتے کہ جاؤ بچوں کو فلم کرو, ان کی فلم نکالو. سوئمنگ پول میں جا رہے ہیں تو وہاں کیسے سوئمنگ کر رہے ہیں, شیمپو سے نہا رہے ہیں تو شیمپو کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, صابن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, کتنا صابن گراتے ہیں, کتنا شیمپو گراتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کھیلتے ہیں. اور لوگ جا کر 1-1 گھنٹہ بچوں کو نہاتے ہوئے فلم نکالتے ہیں, اور پھر آ کر اس کی رپورٹ تیار کر کے کمپنی کو دیتے کہ بھائی جب بچہ حمام میں ہوتا ہے, پانی نہا رہا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں اس کی ماں اسے شیمپو دے کر جاتی ہے, تو وہ شیمپو کے ساتھ یہ کرتی ہے یا یہ کرتا ہے. پھر اس بیسس پہ وہ کہتے ہیں ہاں اب ہمارے شیمپو کا بوٹل کا ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے, رنگ ایسا ہونا چاہیے, خوشبو ایسی ہونی چاہیے, سب کچھ اس پر ریسرچ ہوتا ہے. میں چاہتا تھا صرف اتنا آپ کو دکھاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ بحث صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے, کیونکہ آپ نے پریویس کلپ میں دیکھا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, بچے کی نوٹ بک پہ بھی اپنا ہی کیریکٹر, سپر مین, بیٹ مین, اسپنج باب اور جو دوسرے اسکوبی ڈوبی ڈو, یہ سب کچھ. اس کے بیگ پر بھی یہی, اس کے ٹی شرٹ پر بھی یہی, اس کے جوتے پر بھی وہی, اس کے ساکس پر بھی وہی, وہ بیڈ پہ سونا چاہتا ہے بیڈ کی چادر پہ بھی وہی. اب اگر 24 گھنٹے اس کو بیٹ مین, اسپائڈر مین دکھ رہا ہے تو کب کہے گا یا مہدی مددی, وہ کب کہے گا یا علی مدد, وہ کب کہے گا اللہم صلی علی محمد. فقط جب ممبر کے لیے آپ آتے مجلس میں, وہ بھی کھینچ کر اس کو لاتے ہیں. اچھا وہ بیٹھتا ہے, اسے مجلس سمجھ نہیں آ رہی ہے, وہ آپ کو کونی مارتا ہے, پوچھتا ہے بابا کیا بول رہے ہیں, ارے چپ بیٹھیے, بابا کیا بول رہے ہیں, بیٹھو بیٹا, بابا کیا, یہ لو گیم, موبائل کھیلو, گیم, مجلس سننے دو. وہ یہ ہے کل فیوچر, یہ ہے, اسے سمجھانا ہے. اسے آپ مجلس میں لاتے ہیں, گیم تھما کر بٹھا دیتے ہیں. جانے کے بعد بھی کون سی مجلس سمجھائی ہم نے نا. میں یہ کوئی امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ حرم کی بات کر رہا ہوں, میں یہ ہمارے جماعت خانوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ورلڈ فیڈریشن کے وہاں چلے جائیں, آپ حرم میں چلے جائیں, کبھی کبھی یہاں دیکھ لیں آپ,
بچوں کو جو ہے موبائل, اور ایرانیوں کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں میں, انڈین پاکستانی طلاب کی بھی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو فوراً موبائل دیتے ہیں, کھیلو بیٹا موبائل کھیلو, اس میں یہ گیم کھیلو آدھے گھنٹے تک, مجلس سننے دو, مصائب شروع ہو رہے, رونے دو مجھے, دل کھول کے رونے دو. آپ کے رونے کی وجہ سے اگر بچہ گمراہ ہو رہا ہے اور دین مستقیم سے ہٹ رہا ہے, یہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا. آپ نے آنسو بہا لیے, اپنی جنت کما لی, ہاں اس کا کیا ہوگا؟ اس کو آپ نے دشمن کے حوالے کر دیا, اس کے ذہن کو آپ نے دشمن کے حوالے کر دیا, ان سے کہہ دیا کہ بھائی لو اس کے ذہن کے ساتھ جو کام کرنا ہے کرو. اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ بچہ 15 سال کا ہو گیا, مجلس میں بیٹھا ہوا ہے, مصائب چل رہے ہیں, مولانا کو دیکھ رہا ہے, ایک آنسو نہیں جا رہا ہے. اور کئی مولانا کو میں جانتا ہوں جو کمپلین کرتے ہیں کہ بھائی تمہیں رونا نہیں آ رہا ہے, کم سے کم سر نیچے کر لو, ہمیں بیٹھ کے ایسے مت دیکھو کہ ہم کوئی جو ہے راستے پہ لگے ہوئے ایڈورٹائزمنٹ کا بورڈ ہے. نوجوان ہمارے ایسے ہو گئے آج, 15-16 سال کے بچے جو آج پب جی کھیلتے کھیلتے اتنی عادت ہو گئی ہے, مصائب چل رہے ہیں اور وہ آپ کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. میں ایسے شخص کو جانتا ہوں, جب میں سنگاپور میں تھا, ایسے شخص کو جانتا ہوں جو تقریباً 25 سال کے آس پاس اس کی ایج ہے, دعائے کومیل چل رہی ہے, اور مولانا جو ہے یہاں ایران سے پڑھ کر آئے ہوئے تھے, ریزیڈنٹ مولانا, ملیشین تھے, وہ بیٹھ کے دعائے کومیل پڑھ رہے ہیں, اور سارے جو لوگ تھے وہ رو رہے, زار زار رو رہے, اور وہ اتنے ہی تعجب سے ایسے, کیوں رو رہے یہ لوگ؟ جیسے ہی دعائے کومیل ختم ہوئی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہے یہ لوگ, کیا ہو گیا, مگر کوئی مر گیا؟ نہیں دعائے کومیل ہے, اس کے متعلق مجھے کچھ نہیں سمجھ آیا. پھر یہ کہتا ہے کہ بھائی ایسی دعائے کومیل جو نہ سمجھ آئے اس سے بہتر ہے کہ میں نہیں آؤں دعائے کومیل میں, اور وہ آنا بند کر دیا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ کبھی بچپن سے ماں باپ نے بچے کو دعائے کومیل میں لے کر ہی نہیں گیا. پیدائش سنگاپور میں ہوئی, 25 سال سنگاپور میں گزر گئے, کبھی دعائے کومیل نہیں دیکھے. آج وہ جب 40 سال کا ہے تو مجھے میسج کر کے پوچھتا ہے کہ بھائی جماعت نماز میں اگر مجھے جوائن کرنا ہے تو میں کیسے جوائن کروں؟ میں پہنچا اور جماعت نماز شروع ہو چکی تھی, اب مجھے جوائن کرنا ہے, میں کیسے جوائن کروں؟ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ہم نے ہمارے بچوں کو, نوجوانوں کو بھائی نماز کیسے سٹارٹ کرنا ہے, جماعت نماز نہیں پتہ ہے لوگوں. تو یہ کوئی جو ہے ہوں گے کچھ لوگ ایسے نہیں, واقعی فکر کرنے کا مقام ہے کہ یہ پھر اپنے بچوں کو کیا سکھائے گا, کتنا اہل البیت کے بارے میں بتائے گا, کتنا امام زمانہ کے بارے میں بتائے گا, کتنا ان کے دل میں عشق بھرے گا دین کا. پھر ان کے بچے جب بڑے ہوں گے, گمراہ ہوں گے, تو پھر وہ جس گھر میں شادی کر کے جائیں گے وہاں کیا ہوگا؟ تو یہ لمحے فکری ہے. اسی لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہالی ووڈ, بالی ووڈ اور یہ جو کارٹون اور گیمز کے ذریعے کام ہو رہا ہے, یہ کوئی معمولی اور چھوٹی سطح پہ کام نہیں ہو رہا ہے. یہ بڑی سطح پہ بلینز آف ڈالرز خرچہ کر کے یہ کام کیا جا رہا ہے. ہم خود جاتے ہیں ماہ محرم میں, ماہ رمضان میں, مجلس پڑھ کر آ گئے, 20 دن تک ممبر لگاتار مجلسیں پڑھی, بہت اچھے اچھے مطالب دیے, واپس آ گئے. 6 مہینے بعد جاتے ہیں, دیکھیں عوام ویسے کی ویسے زیرو. 2000 لوگوں میں سے 2 لوگوں کے اندر چینج آیا, عوام ویسے کے ویسے زیرو. کیوں؟ کیونکہ بھائی آپ جاتے ہی پھر یہ واپس سے اپنی, بالکل جیسے زمانے پیغمبر کی بات ہے کہ جیسے رحلت ہوئی پیغمبر کی, ساری کی ساری امت واپس سے جہالت کی طرف. اور ہماری عوام آج یہی حالت میں ہے کہ مولانا مجلس پڑھتے واہ واہ, مصائب پڑھتے زار زار گریا, کچھ لوگ غش کر جاتے ہیں. مولانا چلے گئے, 2 دن تک وہ حالت ہوتی ہے, تیسرے دن سے لگاؤ بھائی ٹی وی لگاؤ, کیا آ رہا ہے دیکھتے ہیں, بیک ٹو نارمل. 6 مہینے ٹی وی دیکھا, فلم دیکھے, ویڈیو دیکھے, سب جو دیکھنا تھا دیکھنا ہے. پھر محرم شروع ہو رہا ہے, ربیع الاول شروع ہو رہا ہے, رجب شروع ہو رہا ہے, چلو بھائی ابھی تھوڑا سا ٹی وی کم کر دو, مولانا کی بھی بات سننے کی ضرورت ہے. یہ واقعاً ہمیں سوچنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی زحمت اور نہیں دوں گا, بس 1-2 منٹ کا میں یہ ویڈیو آپ کو دکھا دوں تاکہ پھر یہ ویڈیو مجھے وہ دوبارہ اگلے ہفتے دکھانا نہیں پڑے گا, پھر ہم سیدھے جاتے ہیں دوسرے ویڈیوز کی طرف.
تو اگر آپ کو ایک 5 منٹ اور زحمت ہو رہی ہے تو میری طرف سے معذرت خواہی، ایک سلوات پڑھ دیجیے. اب جو ویڈیو ہے بہت ہی خطرناک ویڈیو ہے، بہت ہی ڈرا دینے والا ویڈیو ہے، اور ہم میں سے اکثر حتیٰ جو سائیکالوجسٹ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں بھی اس بات کی خبر نہیں ہے. اس لیے میں چاہتا تھا خود ان کے زبان سے سنیں آپ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. Definitely. One of the more problematic aspects of its behavior is that it will enlist young children in its marketing efforts without their parents knowing about it. There's a lot that's happening around us, and the public is not aware, just like they're not aware of neuromarketing. اس نے کہا نیورل مارکیٹنگ. سنا ہے آپ نے کبھی نیورل مارکیٹنگ کیا ہوتا ہے؟ نیورو کسے کہتے ہیں؟ دماغ، جو چیز دماغ سے ریلیٹڈ ہے. کہہ رہا ہے نیورل مارکیٹنگ ہو رہی ہے آج کل. کیا ہو رہا ہے دیکھ. And that's another whole scary thing, to put a child in an MRI and then watch what is lighting up inside his brain based on the stimulus, and then saying, wow, this works, this is good, look what happens. They do blink tests on. بتا دوں کیا کہہ رہا تھا. کہہ رہا تھا کہ آپ کے بچوں کو، یعنی جب وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو بچوں کو MRI میں رکھتے ہیں اور وہاں ٹی وی پر اسے الگ الگ تصویریں، رنگیں اور صوت، آواز سناتے ہیں، اور دیکھتے کہ اس کے دماغ کے کون سے حصے میں چمک آ رہی ہے، روشنائی آ رہی ہے یا لائٹ اپ ہو رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر اس چیز کا اثر ہو رہا ہے، کون سے رنگ کا اثر ہو رہا ہے. خوب آپ کا بچہ تشخیص دے پائے گا بیٹھے بیٹھے ٹی وی کے سامنے، 20 سال کا کیوں نہ ہو، 3 4 5 تو چھوڑ دے، تشخیص دے پائے گا کہ یہ جو مجھے تصویر دکھائی دی جا رہی ہے اور اس میں یہ رنگ کا استعمال ہو رہا ہے، اس سے میرے ذہن پر یہ ایفیکٹ ہو رہا ہے. لیکن وہ MRI میں آپ کے بچوں کو ڈال کر چیک کر رہے ہیں کہ ہم کون سی آواز سناتے ہیں تو یہ جذاب انداز سے اس آواز کا دیوانہ ہوتا ہے، اس رنگ کا دیوانہ ہوتا ہے، اس کا اس پر ایک مثبت اثر ہوتا ہے کہ یہ پھر ہماری باتیں سنیں. پھر اب یہ ویڈیو دکھا رہے، کہہ رہے کہ بچوں کے لیے ایڈورٹائزمنٹ بنایا جاتا ہے اور ایڈوانس کیمرہ لگا کر بلنک ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور آنکھ کے اندر جو ہم کہتے ہیں جو کالائی ہوتی ہے، جو ابھی آپ کو اس کے آنکھ کے اندر یہاں دکھ رہی ہے بیچ میں، جسے ہم کہتے ہیں پیوپل، انگلش میں کہتے ہیں پیوپل، اور اسے کہتے ہیں ڈائلیشن، یعنی کتنا بڑا ہو رہا ہے کتنا چھوٹا ہو رہا ہے. اندھیرا ہوتا ہے تو بڑا ہو جاتا ہے تاکہ زیادہ روشنی اندر جائے اور راستہ صاف نظر آئے. نور ہو تو چھوٹا ہو جاتا ہے تاکہ زیادہ روشنی اندر نہ جائے اور ریٹینا کو ڈیمیج نہ ہو. تو کہتے ہیں ایڈوانس کیمرہ لگا کر دیکھتے ہیں بلنک ٹیسٹ، یہ 60 سیکنڈ میں کتنے بار بلنک کرتا ہے. اگر 1 منٹ میں اس نے ایک بار بلنک کر دیا تو کہتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ بیکار ہے، پھینک دو، نئے ایڈورٹائزمنٹ بناؤ. 60 سیکنڈ میں ایک بار سے زیادہ بلنک نہیں کرنا چاہیے، اور آنکھیں اس کی ڈائلیٹ ہو کر پوری طرح سے جو ہے ٹی وی پر چپکا ہوا ہوگا. Develop ads and then see how frequently a kid blinks or turns their eyes away, and when they see the kid blinking more, they change the ad to make it more mesmerizing. There's stuff they just can't take their eyes off, and it's not an accident. They've gone over and over and over with extensive high-tech kinds of testing devices to find the precise configuration of characters, colors, music, words, and so forth that kids can't resist. They want to spend time understanding child development, understanding the child's need to belong, a child's need for community, a child's need for independence, to encourage children to buy. And somebody asked me, Lucy, is that... تو یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اتنے باریک ٹیسٹ کرتے ہیں بچوں پر تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کون سا رنگ، کون سی آواز، کس چیز کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے ایک ڈاکیومنٹری ہے دا کارپوریشن، اس سے انہوں نے اٹھا کر اس میں رکھی ہے. اس بندی کا نام لوسی ہے اور یہ ایک کمپنی کی مارکیٹنگ ہیڈ ہے. اسی نے وہ نیگ فیکٹر بنایا تھا. اسی نے ریسرچ کی اور کہا کہ یہ جو نیگ فیکٹر ہے کہ بچہ 9 بار اپنے ماں باپ کے جو ہے پیچھے پڑ جائے کم سے کم، تب جا کے ماں باپ بات سنتے ہیں. اسی نے اس کو ڈیولپ کیا اور اپلائی کیا. تو اب اس انٹرویو میں اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ تم نے جو کیا ہے یہ اخلاقی لحاظ سے تمہیں نہیں لگتا کہ یہ غلط ہے
کہ تم بچوں کو یہ غلط چیزیں سکھا رہے ہو جس کی وجہ سے تم ماں باپ کی زندگی حرام کر رہے ہو. لوگ سوال پوچھ رہے. اب دیکھیں اس کا جواب. You're essentially manipulating these children. Well, yeah, is it ethical? I don't know. But our role at Initiative is to move products. And if we know you move products with a certain creative execution, placed in a certain type of media vehicle, then we've done our job. They are tomorrow's consumer, tomorrow's adult consumer. So start talking with them now, build that relationship when they're younger, and you've got them as an adult. بہت ہی کلیئر انداز. کیا یہ اخلاقی لحاظ سے صحیح ہے؟ نہیں پتا. نہیں پتا یعنی کیا؟ تم بچوں کو مینیپولیٹ کر رہے ہو، یہ صحیح ہے؟ میں نہیں جانتا. بس جی ہمارا کام ہے پروڈکٹ کو موو کرنا، پروڈکٹ بیچنا. اگر ہم ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں، اس ذریعے سے ہم پروڈکٹ بیچ پا رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں. آخر میں وہ یہ جملہ کہتی کہ یہ بچے کل کا فیوچر ہے. تو آج جب وہ بچے تبھی سے ان سے بات چیت کرنا اور ان پہ اثر ڈالنا شروع کر دو تاکہ جب یہ بڑے ہو جائے، اڈلٹ ہو جائے، گرون اپ ہو جائے تو یہ ہمارے ہو کے رہ جائے. یعنی ہم انہیں اپنا غلام بنا لیں. بچپن سے ان پر کام کرو تاکہ یہ بڑے ہو کر ہماری غلامی کرے. ہم جو کہیں اس طرح سے ان کے ذہن پر کام کریں. دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے کہ مولانا آ کے ممبر سے یہ سب باتیں کہتے ہیں اور سامنے بیٹھے افراد کہتے ہیں بھائی مولانا تو بس کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ سوچیں کہ یہ میں خود کہہ رہا ہوں. میں چاہتا تھا آپ دیکھیں کہ یہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے مشکل ہے ایک طرف، اور دوسرے لوگ جو آ کے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اعتراف ہے کر رہے ہیں ہم یہ، کیونکہ ہمیں ان کو ہمارا غلام بنانا ہے. اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ کچھ بسکٹ بیچنے کے لیے، کچھ میکرونیز بیچنے کے لیے یہ سب کر سکتے ہیں، تو ہالی ووڈ والے جو اپنے فلمیں بیچنا چاہتے ہیں اور جس سے لاکھوں کروڑوں ڈالر بناتے ہیں، وہ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیسے ہمارے نوجوانوں پر کام کر رہے ہیں. تو میں چاہتا تھا آپ کے لیے یہ بات پہلے واضح، پہلا سیشن میں نے اسی لیے رکھا کہ پہلے سیشن میں یہ بات آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ بسکٹ بیچنے والا اتنی محنت کر رہا ہے تو جو ہالی ووڈ کی انڈسٹری بلینز اینڈ ٹریلینز میں چلتی ہے وہ لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آ کر ان کے بسکٹ چاکلیٹ خریدے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آ کر ہمارا دماغ، ہمارا آئیڈیا خریدے، ہماری آئیڈیالوجی خریدے اور اس پر عمل کرے. تو وہ چاہتے کہ اپنے اعتقادات کو ہمارے اوپر لائے، ہمارے اوپر لاگو کرے، ہمارے اوپر تھوپے اور ہمیں مجبور کرے کہ ہم ان کے اعتقادات کو فالو کریں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم جو ہے الگ الگ ویڈیو کلپس دیکھیں گے. خود فلم کے ہالی ووڈ کے کلپس میں لے کر آؤں گا جہاں پر آپ کو بطور واضح ڈائیلاگز میں آپ کو بتاؤں گا میں کہ کس طرح یہ جو ہے ہمارے اعتقادات پہ، ہمارے اخلاق پر حملہ کرتے ہیں. اور ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کون سے دین سے ہیں، ہر دین پہ یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم وہ خود کلپس دیکھیں گے، ان کے ڈائیلاگز مستقیماً ان کے منہ سے سنیں گے اور انشاءاللہ پھر اس کی جیسے آج بررسی کی ہے بررسی کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہمارے اعتقادات اخلاقی، فلسفی اور کلامی، یعنی ہمارے جو توحیدی مباحث ہیں اس پر حملہ کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے. کوشچن آنسر ہے یا اگر کسی کے پاس سوال ہے تو سوال پوچھ لیں. انشاءاللہ ایک 10 منٹ تک ہم آپ کی خدمت میں ہیں، سوالوں کا جواب دیں گے. پھر اس کے بعد ایک مختصر سا جو ہے برنامہ، چائے کا برنامہ. ہاں نیچے بیٹھیں گے تب سوال کریں گے. ہاں ٹھیک ہے، نیچے آئیں گے تب سوال کریں گے. تو چلے دعا پڑھ کے ختم کرتے، پھر نیچے بیٹھتے چائے کے ساتھ، پھر آپ لوگ کے سوالات ہیں تو وہ بھی جواب دیتے. بسم اللہ الرحمن